بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے دنوں مولانا ناصر مدنی صاحب کسی گردوارے میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کرنے کے بعد اپنا ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، محبت کے ساتھ پیش آئیں وغیرہ وغیرہ، ان کے حقوق کا خیال کریں۔ تو مدنی صاحب کا یہ جو رویہ ہے، انہوں نے گردوارے کے اندر نماز ادا کی اور جو انہوں نے باتیں کی اپنے بیان کے اندر، اس حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور مولانا ناصر مدنی صاحب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مدنی صاحب، آپ جو یہ سکھ ہیں، ان کے حوالے سے آپ حسن اخلاق کی بات کرتے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ پاکستان کے اندر جتنی بھی اقلیتی مذاہب ہیں، سارے مذاہب کا ہم احترام کرتے ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن کبھی بھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کبھی بھی مسلمانوں والے حقوق جو ہیں وہ اقلیتوں کو نہیں دیے جا سکتے۔ مثال کے طور پہ مسلمان کے ساتھ، جیسے مسلمان ایک مسلمان کے ساتھ محبت کرتا ہے، مسلمانوں والے جو حقوق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر ہیں، وہ کبھی بھی کسی مسلمان کو غیر مسلم کو نہیں دینے چاہیے۔ جتنے بھی اقلیتی مذاہب ہیں، ان کے لوگ ہمارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ہمسائے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے پارٹنر بھی ہو سکتے ہیں، اسی طرح وہ ہمارے ہم وطن بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی اس حوالے سے ان کے حقوق بنتے ہیں، وہ حقوق ادا کرنے چاہیے، اس میں کوئی بھی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن جو مسلمانوں والے حقوق ہیں، وہ کبھی بھی ان کے لیے نہیں دیے جا سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ نے وہاں جا کے گردوارے کے اندر نماز ادا کی، تو گردوارہ جو ہے یہ ہمارے اسلام کے مطابق وہ ایک شرک کا اڈا ہے، یعنی وہاں پہ غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں ہوتی، غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ تو ایسی جگہ جہاں پہ غیر اللہ کی عبادت ہو، وہ شرک کا اڈا ہوتا ہے، اور شرک کے اڈے کے اوپر نماز نہیں ہوتی۔ نماز تو کیا، کوئی بھی عبادت نہیں ہوتی۔ اور آپ نے وہاں نماز پڑھ کے لوگوں کو، عوام کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں وہاں جا کے۔ تو میں کبھی بھی آپ کے یہ جو فعل ہے، اس کے ساتھ ایگری نہیں کروں گا۔ اس حوالے سے قرآن و حدیث کے جو دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ابو داود کے اندر 3313 حدیث نمبر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں نے منت مانی ہوئی ہے کہ بوانا نامی جو جگہ ہے، میں اس جگہ پہ اپنا اونٹ ذبح کروں گا، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایسا کروں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ نے اس صحابی رسول سے کچھ سوالات کیے۔ پہلا سوال نبی علیہ الصلوۃ نے وہاں جو کیا، فرمایا کہ حل کان فیہا وثن من اوثان الجاہلیت یعبد۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وہاں پہ جہاں پہ تم اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہو، کیا وہاں پہ کبھی بھی، اب کی بات نہیں ہے، کبھی بھی کوئی بت وغیرہ جاہلیت کے زمانے میں ہوں کہ جن کی پوجا کی جاتی ہو، عبادت کی جاتی ہو، کیا ایسا کبھی ہوا ہے؟ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی کہ اللہ کے رسول کبھی نہیں ہوا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ نے پھر دوسرا سوال پوچھا کہ فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِّنْ أَعْيَادِهِمْ۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا یہ جو جاہلیت کا دور تھا، اس میں کبھی بھی وہاں پہ کوئی میلہ وغیرہ، کوئی مشرکانہ رسوم وغیرہ ہوتی تھیں؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، لا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ نے اس صحابی رسول کو اجازت دی، اور آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ اوفی بنظری کا، کہ جاؤ اپنی نظر پوری کرو۔ اور ساتھ میں نبی علیہ الصلوۃ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایسی نظر پوری نہیں کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہو، یعنی کہ شرک کی جگہ پہ اگر کوئی شخص منت مان لیتا ہے، نظر مان لیتا ہے، اس کے بعد وہ اس کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو شریعت اس چیز کو اس کو اجازت نہیں دیتی۔ شریعت کہتی ہے کہ اس نظر کو پورا نہ کرو۔ اب ایک شخص نے اگر نظر مانی ہوئی ہے تو وہ نظر کو چھوڑ سکتا ہے، جس نے نظر نہیں مانی ہوئی وہ جا کے ایسی جگہ پہ
عبادت کرے، نماز پڑھے، اگرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ صحابی رسول جو تھے وہ بھی وہاں پہ اللہ کے نام پہ اونٹ ذبح کرنا چاہتے تھے، تو اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ ذبح کرنے سے منع کر دیا۔ اونٹ ایسی جگہوں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ ذبح کرنے کی اجازت نہیں دی جہاں پہ ایسی چیزیں ہوں، تو نماز پڑھنا تو پھر بھی یہ اور اولا ممانعت ہے۔ اسی طرح بیت اللہ مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کے اندر سب سے پہلا جو کام کیا، بیت اللہ میں داخل ہوئے، جو 360 بت تھے ان کو توڑا اور باہر نکالا، اس کے بعد نماز ادا کی۔ ورنہ ہو سکتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بت رکھے رہتے، فرماتے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھ لیں، اس کے بعد ان کو نکال لیں گے، ایسی کیا جلدی، اب تو بیت اللہ ہمارے پاس ہے۔ ایسا نہیں کیا۔ اب یہاں پہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مدنی صاحب نے تو جی گردوارے کے اندر تو نماز ادا نہیں کی، جی انہوں نے تو باہر ایک گراؤنڈ کے اندر، ایک پارک کے اندر ادا کی ہے، تو وہاں پہ کیا حرج والی بات ہے؟ دیکھیں وہ جو حدود ہے وہ گردوارے کی ہی حدود ہے، تو گردوارہ جو ہے، جو اس کی حد ہے وہ شرک کی حد ہے، اسی طرح جو مسجد کی حد ہے وہ ایک پاکیزگی کی حد ہے، تو جو اس کی حدود کے اندر داخل ہے تو وہ گردوارہ ہی شامل ہے، اگرچہ اس کو آپ گردوارہ مانیں یا پھر نہ مانیں۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے کئی سارے بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہم بعض مقامات پہ، دوسرے ممالک کے اندر بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ان کے چرچ ہوتے ہیں یا ان کے جو عبادت خانے ہوتے ہیں دوسرے مذاہب کے، وہ مسلمانوں کے لیے کبھی کبھار کھول دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ کچھ مسلمان عبادت کر لیتے ہیں۔ اچھا، تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے اپنی عبادت خانے کی جگہ پہ، تو ہمارے مسلمانوں کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے اور اجازت دے دینی چاہیے، وہ بھی ہماری مسجدوں میں آ کے اپنی عبادت کر لیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں جو کہنے والا شخص ہو سکتا ہے وہ دین سے بالکل ناواقف ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو دین ہے یہ حق ہے، یہ ہم مانتے ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کا جو دین ہے وہ باطل ہے۔ جب ہمارا دین حق ہے تو ان کا دین باطل ہے، تو ہم اپنی عبادت گاہوں کے اندر ان کو کس طریقے سے اجازت دے دیں کہ وہ آئیں اور ہماری مسجدوں کے اندر شرک پھیلائیں، شرک کریں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگیں، کسی اور کی عبادت کریں، بابا گرو نانک کو پکاریں، کسی اور کو پکاریں مسجد کے اندر، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ بے شک مساجد تو اسی لیے ہیں کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، تو کسی کو بھی مساجد کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی کوئی اجازت نہیں ہے، یہ شرعاً بالکل حرام ہے۔